مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ایک آزاد سوچ رکھنے والے بنیں اور جو کچھ آپ سنتے ہیں اسے سچ کے طور پر قبول نہ کریں، تنقیدی بنیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ اینی وے بعد میں ایوب صاحب کا مارشل لا آ گیا، ایوب خان کے مارشل لا کے بعد یحییٰ خان صاحب کا مارشل لا آ گیا۔ انہوں نے ایک الیکشن کروائے جس الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے صاف شفاف۔ کیا فائدہ ہے ایسے صاف شفاف الیکشن کا جس کے نتیجے کو ہی آپ نہ مانیں؟ اور وہاں سے وہ اندیکھی طاقت جو کبھی تو خود نمایاں ہو کر ملک پر حاوی ہوتی رہی اور کبھی پس پردہ رہ کر اور سامنے سیاستدانوں کو رکھ کے کام چلاتی رہی، یہ سارا قضیہ بگڑا آ کر اب تو سر عام لوگ نام لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا۔ میں بھی اگر لے لوں تو کیا حرج ہے، ہم نواب میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش ہوں۔ اور یہ پچھلے دور میں تو ہم نے بالکل اوپنلی دیکھا، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی کی۔ اب تو آپ جائیں نا ریڑھی والے کے پاس اور ایک عام آدمی رکشے والا، کوئی گھروں میں کام کرنے والیاں، کوئی نرس، کوئی پیرامیڈیکل سٹاف، کوئی چھوٹا کاروبار کرنے والا، وہ بھی آئی ایم ایف کا، جی آئی ایم ایف نے یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ بھی پیچھے بات کیا ہے۔ بات میں کر رہا تھا کہ اب تو عام ہو گیا ہے یہ لفظ اسٹیبلشمنٹ، کھلے بندوں۔ ملک میں پارلیمانی جمہوریت کا یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا وجود لازمی ہوتا ہے۔ ہر 4 سال بعد یا 5 سال بعد یا جو بھی اس ملک کا آئین ہو، اس میں الیکشنز ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں اس میں حصہ لیتی ہیں، پبلک اپنے طور پر جس کسی کے نظریے کو، جس کسی کے مینیفیسٹو کو پسند کرتی ہے، جو لیڈر اسے اچھا لگتا ہے اس کو ووٹ دیتی ہے۔ اور ٹیکنیکلی اور یعنی کیا کہنا چاہیے ایکڈیمکلی وہ یہ ہے کہ جو جیت گئی فیئر اینڈ فری الیکشنز میں، اس کے سپرد حکومت کر دی، اور جو گورنر جنرل بعد میں صدر بن گیا وہ ایک نمونے کا سربراہ مملکت بن جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اتنی کم حیثیت تو ملکہ کی بھی نہیں، جتنی کم حیثیت ہمارے ہاں الیکشن کے نتیجے میں آنے والی جماعتوں کے صدور کی رہی۔ ایک نمونے کا ایک عہدہ ہے، کوئی سربراہ مملکت آیا تو اس کے استقبال کے لیے پہنچ گئے، کوئی دستخط کرنے ہیں تو دستخط کر دیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اب ایسے عالم میں یہ جو ایک عہدے نے چیک رکھنا تھا، وہ کیا چیک رکھے؟ وہ تو اس کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں، پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کی حیثیت سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ ہم بالکل نہیں کہتے کہ پاکستان میں ساری پارٹیاں یا کوئی بھی پارٹی وہ پاکستانی نہیں، سب پاکستانی، سب کو ملک کا درد بھی ہے اور ہوگا بھی، سب اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا بھی چاہیں گے، لیکن نظام پارلیمانی جماعتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جماعتوں کو اپنی جماعت کی جو ہے مقبولیت اور اس کی وہ بھی عزیز ہوتی ہے، طاقت۔ لہذا پر یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، اگر ایک جماعت ہے یا 3 4 5 مل کر حکومت بناتی ہیں
تو ان کو اپنے ملک کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جماعتوں کو بھی مضبوط رکھنا ہوتا ہے. تو یہاں وہ تھوڑا سا یوں پاؤں ادھر سلپ ہو گیا پاؤں ادھر سلپ ہو گیا، بیلنس نہیں رہتا. اور یہ شاید فطری بھی ہے کہ اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے جماعت کے لوگوں کو مضبوط کرنا ہے، آئندہ الیکشن بھی لڑنا ہے، کچھ کام بھی کرنا ہے، کچھ ان کو بھی مضبوط کرنا ہے. یہ ہے. یہ اگر کوئی کہے کہ نہ ہو تو یہ ایسا ممکن نہیں. یہ ہے اور یہ ہوگا اور یہ ہوتا رہے گا. ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت ایک چیک کی ہے، چیک اینڈ بیلنس. دیکھیے قانون اور آئین افراد نہیں ہے، وہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں. وہ اس وقت کارگر اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں جب ان پر عمل کیا جائے. اور قانون اور آئین پر عمل جو ہے وہ ادارے کرواتے ہیں. اس لیے کہ قانون اور آئین یا اس طرح کی کوئی بھی چیز وہ فرد نہیں ہوتا، وہ ایک بات ہوتی ہے، ایک تحریر ہوتی ہے، اور اس پر ادارے اس کے امانت دار ہوتے ہیں، اور اداروں میں افراد بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ فرد جو ہے اس کی من کی جو اس کی نیت ہے اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس کی نیت کیا ہے. بظاہر وہ قانون کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، یا اگر وہ کسی کو رعایت دینا چاہے یا کسی کو سزا دینا چاہے تو وہ گھوم پھر کے کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل بات جو ہے بیچ میں سے نکال لاتا ہے. لہٰذا اس کے نتیجے میں جن لوگوں کو وہ فیصلہ قبول ہوتا ہے وہ تو خوشیاں مناتے ہیں، اور جن کو وہ فیصلہ قبول نہیں ہوتا وہ خوشیاں نہیں مناتے. اب اس سارے اس میں دوبارہ اسٹیبلشمنٹ پر آتا ہوں کہ ایک اچھا یہ بات طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول مائنس نہیں ہو سکتا، ہرگز مائنس نہیں ہو سکتا. میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پر پاکستان کے ہر فرد سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ملکی سرحدوں اور سلامتی کی جو حفاظت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو نظریاتی حفاظت ہے اس میں اس کا کردار وہ ہونا چاہیے جو قائد اعظم کا کردار تھا. جیسے قائد اعظم نے اپنی ایک تقریر میں بیوروکریسی کے لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے کہا نا کہ آپ لوگ ریاست کے ملازم ہیں، پارٹی کے ملازم نہیں ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ بھی ریاست کا ادارہ ہے. تو یہ پچھلے عرصے میں ایک چیز چلی کہ جی اپنا ہائیبرڈ نظام، جب بہت شہرہ ہوا نا کہ جی پیچھے یہ ہوتے ہیں آگے وہ ہوتے ہیں، پیچھے یہ ہوتے ہیں، بات چھپی ہوئی. اب تو یہ دور بھی اور طرح کا آ گیا نا، یہ سوشل میڈیا اور اپنی بات کہنے کا. تو سوچا گیا اچھا اب اس کو پہلے جو لوگ تھے وہ کچھ ڈھکے چھپے انداز میں اور کچھ مستور، اب وہ نمایاں ہو گئے. تو جب نمایاں ہو گئی تو انہوں نے کہا چلیں جی اب کچھ ایسا ہے کہ کوئی ہائیبرڈ نظام، تاکہ پبلک میں اور دنیا میں بھی یہ تاثر ابھرے کہ پاکستان کی یہ جو منتخب حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ مل جل کر اپنے ملک کی، اپنے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں. اس میں ان لوگوں کو شکایت پیدا ہو گئی کہ جو حکومت میں نہیں تھے، تو آپ نے پھر رول ادا کیا، کسی ایک طرف جھک گئے نا.
آپ کو رکھنا تھا چیک. آپ چیک رکھتے رکھتے آپ ایک طرف کو ہو گئے. اب ہوا یہ کہ اپنے اس کردار کو بھول گئے. کہہ رہا ہوں، کہنے میں کیا حرج. اور وہ پھر بری طرح منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ اس کا شہرہ بہت ہو گیا. ایک پیج پر ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں. پھر وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی ہم کسی چکر میں نہیں ہیں، آپ جانے اور آپ. یہ بھی بڑا غلط ہوا. جب آپ نے یہ سارا کچھ کیا تو پھر آپ آخر تک تو رہیں ساتھ. آپ آخر تک کیوں نہ رہے؟ تو اس وقت جو صورتحال ہے یہ ہے کہ شطرنج کی بساط کھلی پڑی ہے. ادھر کے پیادے، ادھر کے پیادے، ادھر کے فیلے، ادھر کے فیلے، ادھر کے اسب، ادھر کے اسب. آپ اس میں دست و گریباں ہیں اور لڑ رہے ہیں اور بھیڑ رہے ہیں. اور ایک طرف کا جو کوئین یا بادشاہ ہے اور دوسری طرف کی کوئین اور بادشاہ، کبھی اس کو شہ ملنے کی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی اسے شہ ملنے کی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اور ایک ہڑبڑ مچی ہوئی ہے اس عالم میں. وہ چیس بورڈ جو ہے وہ بھی گھس گیا، اور پتہ چلا کہ اس سارے لڑائی جھگڑے میں اور اس ساری بک میں ملک معاشی طور پر بیٹھ گیا یا بیٹھنے کے قریب جا رہا. اب کریں تو کیا کریں؟ اب وہ اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں. بیچ میں ایک طرفہ تماشا یہ ہوا کہ بھائی پورا ہو لینے دیتے. 5 سال کا عرصہ، بھائی 3.5 پونے 4 سال گزر گئے تھے، پورے ہو لینے دیتے. 5 سال نہ پورے ہونے دی. اب یہ بھی پھنس گئے، وہ بھی پھنس گئے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سیاستدان اس قابل ہی نہیں کہ ملک چلا سکے. ضد اور انا آڑے آ رہی ہے. کہیں مشکلات درپیش ہیں، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم میں اہلیت ہے، ان میں نہیں تھی. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں کیا اہلیت ہے بتائیے تو. للہ 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 جن کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار ہے، خدا کے لیے اپنے ملک کے عوام اور اس ملک کے خدا داد پاکستان کے لیے کچھ کریں. مت لڑائیاں کریں اور نہ اس طرح پیچھے ہٹیں. آپ بھی سامنے آئیں. مسئلہ یہی ہوا نا کہ سیاسی پارٹیاں تو تھیں اپنی جگہ، آپ بھی پارٹی بن گئے. آپ کا یہ کام نہیں، لیکن چیک کا کام ہے. اب آپ پیچھے نہ ہٹیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو آ کے پتہ نہیں کیا کر دیں، نہیں. اس ملک میں نظام سیاسی ہی چلے گا اور یہ سیاسی ہی چلے گا. لیکن میری سیاست کے لوگوں سے دستبرستہ گزارش ہے کہ اتفاق اور اتحاد پیدا کریں. یہ سب کا ملک ہے، کوئی غدار نہیں. یہ جو شور و غوغا ہے، وہ جی غدار وطن اور وہ فلانا اور وہ یہ اور میر جعفر اور میر صادق، بھائی آپ ان کا ذکر ہی کیوں کرتے ہیں؟ ایک غدار اگر 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے یا 500 سال پہلے یا 50 سال پہلے ایک غداری کر گیا اور کامیاب ہو گیا، اب وہ لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ اور کسی اور کو غدار کہنے کا کیا فائدہ؟
آپ سانپ کا سر بر وقت ہی کیوں نہیں کچلتے؟ یہ کیا کہنا کہ وہ غداری کر رہا ہے، غداری کر رہا ہے، غداری کر رہا ہے؟ اول تو کوئی غدار ہے نہیں، اور اگر کوئی غداری کر رہا ہے تو وہ اگر غداری کر کے چلا جائے گا تو پھر میر جعفر کے بعد اس کا نام لیں گے ہم۔ کیا تماشا، کیا تماشا ہے! اگر میری گفتگو میں کوئی بھی ایسی بات ہوئی ہو جو کسی کے لیے دل آزاری کا سبب بنی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، معذرت کرتا ہوں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔